بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہیں آج کی ایک ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف صاحب کے قتل کے کیس پر از خود نوٹس لیا، جس میں آج ارشد شریف کی والدہ از خود عدالت پہنچی، جہاں انہوں نے انصاف کی بھیک مانگی۔ ہماری عدالتیں بدقسمتی سے انصاف کرنے میں ناکام ہیں۔ میں آپ کو عدالت انصاف کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ سال 2012 کی بات ہے۔ سیالکوٹ کے نوائی علاقے بٹر میں نعمان نامی شخص نے فائرنگ کر کے 22 سالہ جوان تسلیم کو قتل کر دیا۔ تسلیم کا باپ پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ اس کی بیوہ ماں پروین بی بی نے محنت مزدوری کر کے تسلیم کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، جو آگے چل کر پروین کا سہارا بنتا، مگر شوہر کے بعد یہ سہارا بھی چھین لیا گیا۔ پروین بی بی نے بے زر و سمانی کی حالت میں مقدمہ لڑنا شروع کر دیا اور قسم کھائی کہ جب تک بیٹے کے خون کا حساب نہیں ملتا ننگے پاؤں گھوموں گی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا، مقدمہ چلتا رہا۔ 7 سال بعد سیشن کورٹ نے ثبوت اور گواہی کی روشنی میں ملزم نعمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی۔ ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، مگر یہ ٹھنڈک عارضی ثابت ہوئی۔ مجرم نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، اور لاہور ہائی کورٹ کے کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ہائی کورٹ نے سال 2019 میں یہ کہہ کر ملزم کو رہا کر دیا کہ سیشن کورٹ میں پیش کیے گئے ثبوت ناکافی ہیں، قانون کو مزید ٹھوس شواہد کی ضرورت ہے۔ مجرم چلاک بھی تھا، امیر بھی تھا، جیل سے نکلتے ہی بیرون ملک چلا گیا۔ پروین بی بی ننگے پیر سیالکوٹ کی گلیوں میں گھومتی اسے ڈھونڈتی رہی۔ آخر ایک ماں کا انتقام مجرم کو واپس سیالکوٹ کھینچ لایا۔ 30 نومبر کو ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ مجرم کے گھر کے دروازے پر ہی اسے قتل کر دیا۔ مشن مکمل کرنے کے بعد ماں نے چھوٹے بیٹے کو فرار کرا دیا اور خود 7 سال بعد جوتے پہنتے ہی تھانے چلی گئی اور گرفتاری دے دی۔ پروین بی بی نے قانون ہاتھ میں لے کر درست نہیں کیا، مگر قانون اس کے ساتھ کون سا انصاف کر رہا تھا۔ ایک طرف سچ تھا، پورا علاقہ جانتا تھا مجرم نے دن دہاڑے فائرنگ کر کے ایک یتیم کو قتل کیا، ایک بیوہ کو دوسری مرتبہ بے سہارا کر دیا۔ اسی بنیاد پر اسے سزائے موت ہوئی۔ دوسری طرف قانون تھا جس کو ثبوت درکار تھے۔ ہائی کورٹ کو ثبوت ناکافی محسوس ہوئے، جس نے سچ کا قتل کرتے ہوئے مجرم کو بری کر دیا۔ ثبوت اور سچ کے درمیان 7 سالہ جنگ کے بعد سچ ہار گیا۔ اس کے ساتھ پروین بی بی کا بھی عدل و انصاف سے اعتماد اٹھ گیا۔ اس نے مزید اپیل کرنے کی بجائے اپنے انداز میں حصول انصاف کا فیصلہ کر لیا۔ اب پھر وہی قانون ہے، وہی سچ ہے، وہی ثبوت ہے، وہی عدالتیں ہیں، وہی پولیس ہے، مگر کٹہرے میں نعمان نہیں بلکہ پروین بی بی ہے۔ سچ بھی پروین بی بی کے خلاف ہے اور ثبوت بھی، مگر میرا پروین بی بی سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ سیالکوٹ کے ایک دیہات میں رہتی ہے اور میں پاکستان کے دوسرے کونے میں رہتا ہوں، مگر میری اور میرے جیسے ہزاروں عام پاکستانیوں کی ہمدردیاں پروین بی بی کے ساتھ ہیں، کیونکہ قانون ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اور ہم چاہتے ہیں قانون بھی ہماری طرح دونوں آنکھوں سے دیکھے، تاکہ بیوہ ماں کو سچ ثابت کروانے کے لیے 7 سال تک ننگے پیر عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑے۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی، اور ایک سچا واقعہ ہے۔ اس طرح کے درجنوں واقعات عدالتوں کی فائلوں میں دبے پڑے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ ہماری عدالتیں ہیں، ان کو سچ نظر نہیں آتا، یا شاید سچ دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں۔ متعدد کیس ایسے ہیں جن میں دن دہاڑے قتل کیا جاتا ہے، لیکن عدالت کو ثبوت نظر نہیں آتے، عدالت کو قتل ہوتا نظر نہیں آتا۔ چلیں، میں کہتا ہوں کہ عدالت شاید اس کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہو، لیکن وہ بندہ جو مر گیا اسے کسی نے تو قتل کیا ہے۔ اگر وہ بندہ جس کو نامزد کیا گیا ہے وہ بے گناہ تھا، تو وہ بندہ کہاں ہے جس نے اس کو قتل کیا؟ کیا کوئی جن فرشتہ قتل کر کے چلا گیا ہے، یا پولیس اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے، یا عدالتیں ناکام ہیں انصاف فراہم کرنے میں؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ایک طرف ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے ججز ہیں، جن کی اگر ہم عیاشیاں دیکھ لیں،
ان کی مرات دیکھ لیں تو دنیا میں 10ویں نمبر پر ہیں۔ دوسری طرف جب ہم ان کا انصاف دیکھتے ہیں تو وہ 130ویں نمبر پر ہیں۔ خدا جانے یہ کون سی چیزیں چاہتے ہیں، خدا جانے ان کو کون سے ٹولز چاہیے، کون سی سہولیات چاہیے جس کے بعد یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے ملک میں ججز کم اور فرعون زیادہ ہیں۔ یہ ججز کم اور خدا زیادہ بنے بیٹھے ہیں۔ جب تک یہ انسان بن کر انسانوں کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج جو سنوائی سپریم کورٹ میں شروع ہوئی ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کے بارے میں، دیکھتے ہیں یہ کتنے سال لیتی ہے انکوائری، کتنے سال ان کی تفتیش سپریم کورٹ میں چلتی ہے، اور کتنے سال بعد ارشد شریف صاحب کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب کو معلوم ہے قتل کس نے کیا، سب کو معلوم ہے قتل کس نے کروایا، لیکن پھر بھی ہم اس ڈھونگ کو دیکھیں گے کہ یہ ڈھونگ کب تک چلتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اگر یہاں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا اور اگر یہ نظام یوں ہی چلتا رہتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایک واحد راستہ ہے تبدیلی کا، اور وہ ہے خونی انقلاب۔ اگر خونی انقلاب سے بچنا ہے تو سپریم کورٹ اور مقتدر حلقوں کو خدا کا واسطہ ہے، انصاف کریں اور خدا سے ڈریں۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔